السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید بن محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندے بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک فرقان حمید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 19، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام بولا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ حضرت محترم، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں تفسیر ضیاء القرآن والے کرم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جلد سوم کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جبریل نے حضرت مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ حقیقت میں فرزند عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن جبرائیل کیونکہ اس عطا کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے بطور مجاز فرزند دینے کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اگر کسی نعمت کے ملنے کو اس کے ذریعے اور واسطے کی طرف منسوب کیا جائے، بشرطے کہ یقین ہو کہ منعم حقیقی یعنی کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تو ایسی نسبت درست ہے، اس سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا۔ ناظرین محترم، اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں تفسیر نعیمی والے مفسر اقتدار احمد خان نعیمی صاحب اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اطمینان سے وہاں سے نکلنے والی تھی کہ ایک نوجوان اجنبی مرد کو سامنے دیکھ کر گھبرا کر گئی اور بے مثل پردہ نشین تھی، کبھی کسی بھی شخص کو دیکھا نہ تھا، اس لیے پریشانی اور گھبراہٹ میں عرض کرتی ہے کہ میں اس رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی اور اللہ سے خوف اور خشیت رکھنے والا ہے، جو رحم والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، اس لیے تو فوراً چلا جا۔ تو جواباً بشراً سویہ نے فرمایا کہ اے مریم، تو پریشان مت ہو، میں کوئی آدمی نہیں، میں تو اللہ کے پاس سے اس کے حکم سے قاصد بن کر آیا ہوں، صرف اس لیے کہ تم کو میں ایک ذہین اور عظیم بچہ عطا کروں جو دین اور دنیا کے اعتبار سے پاکیزہ بیٹا ثابت ہو۔ ناظرین محترم، اس پوری وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندے بھی بیٹا عطا کر سکتے ہیں، اولاد عطا کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ویڈیو کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ حقیقی اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، لیکن باذن الہی اگر حکم خداوندی ہو تو اس کے بندے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔